رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات الله صلى على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات الله علیہ. معزز سامعین اکرام، اس ضمن میں کہ رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، مسلسل آپ تک کچھ باتیں پہنچانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ کل جہاں بات پہنچی تھی وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ بات طے ہو چکی کہ ہر آدمی کو آئیڈیل کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو کمال کی منزلیں حاصل کرنا ہے، اور اس دنیا میں پھر بھی چل جاتا، لیکن ہم کو یہاں سے زیادہ وہاں کی باتیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں بروئے کار لانا ہے۔ اس لیے آئیڈیل وہ بنے کہ جو دنیا سے زیادہ آخرت اور اس ابدی زندگی کے سلسلے میں نالج اور معلومات رکھتا ہو۔ اور اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا ہمیں، اس کا انتظام بھی کیا کہ آئیڈیل ہم بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ کو صرف ان کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا نبیوں کے بعد یہ سلسلہ ولیوں اور وصیوں تک رہا، اور انہی کے درمیان جو سب پر حجت ہے
اور سب کی خلقت کا سبب بنی وہ ذات والا صفات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ صلی علی محمد جس کی عظمتوں کو، جس کی برکتوں کو، جس کے رتبے اور مقام کو مجھ جیسا ناچیز بیان کرنے سے عاجز ہے، یا یوں کہا جائے کہ دنیا کے سارے لوگ اگر مل کر بولنے لگیں اور درخت کے پتے اوراد بن جائیں، دریا کی پانی روشنائی بن جائیں، پھر بھی اس کے فضائل، اس کا رتبہ اور مقام بیان کرنے سے عاجز ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی عظیم و بابرکت ہے کہ جس کے قصیدے نبیوں نے پڑھے، جس کا قصیدہ خود خدا نے پڑھا۔ آج سے یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ ہم یہ دنیا کا کوئی بھی انسان، خصوصاً اہل اسلام، آج صحیح یا غلط سمجھنے، پرکھنے اور اقرار کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سی وہ قوت یا کون سا منبع یا کون سا مدرک یا کون سے منابع ہیں کہ جس کی بات کو ہم کہیں گے یہ صحیح ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے تو ہم کہیں غلط ہے۔ آپ بھی سوچئے اور دنیا کے سارے خصوصاً مسلمان سوچیں کہ آج ہم کسی کی بات کو، کسی کے ذات کو، کسی مسائل کو، کسی احکام کو، کسی عقائد کو صحیح یا غلط کس بنیاد پر پرکھتے ہیں؟ تو ہم جہاں تک جانتے ہیں وہ ہمارے پاس سب سے پہلی قوت، سب سے پہلی طاقت، سب سے پہلا منبع، سب سے پہلا مدرک، سب سے پہلا سورس قرآن مجید ہے۔ ہم نے کوئی بات کہی، آپ نے کہا کہاں سے کہا؟ ہم نے کہا قرآن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپٹ۔ ہم نے کچھ مسئلہ بیان کیا، آپ نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے، کہا کوئی بات نہیں، ایکسپٹ۔ آج عالم اسلام کے پاس کسی بات کو صحیح اور اس کو قبول کرنا اور کسی بات کو غلط اور اس کو رد کرنے کا سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا سورس، سب سے بڑی طاقت اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، صحیح؟ اس کے بعد رسول اللہ اور ائمہ اطہار کی باتیں ہیں۔ ٹھیک، میں عالم اسلام کی گفتگو کروں تو ائمہ اطہار کو ہمارے ذمہ کر دیجئے، اللہ کرے کہ ہم انہی کے ساتھ رہیں اور وہ ہم کو ایکسپٹ کر لے جائیں، کیونکہ ان میں تو کمی نہیں ہے، کمی ہم کو اپنی اس عقیدت میں ہے، لیکن پھر بھی وہ کرم ہے، کریم ہے، کریم ابن کریم ہے۔ اگر ہم نے اپنی کوتاہیوں کے باوجود اقرار اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ ان سے التجا کریں گے تو وہ کسی کو رد نہیں کرتے، کسی کو اپنے در سے بھگاتے نہیں۔ اسی امید میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ یا ہم کو ان کے ساتھ رہنے دیجئے، ہم صرف رسول اللہ کی ذات کی ابھی بات کر رہے ہیں۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو دوسرا منبع کیا ہے؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یا فرمایا ہے یا کر دیا ہے، ان کا فعل بھی حجت، ان کا قول بھی حجت، ان کے سامنے جو کیا گیا اور وہ خاموشی سے دیکھتے رہے وہ بھی حجت، کیونکہ وہ ہمارے جیسے مولوی تو نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑا ہے تو نہیں بولے، کوئی غریب ہے تو بول پڑے۔ وہ تو کائنات کا رسول ہے نا، اس کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا تو بڑا چھوٹا فرق نہیں کرتا، وہ ٹوکتا بھی ہے، روکتا بھی ہے، اور اگر کسی مسئلے کو نہیں روکا، نہیں ٹوکا تو اس کا مطلب وہ گرین سگنل سے یس ہے اور صحیح ہے، جائز ہے۔ ہمارے لیے معیار دوسرا کیا قرار پایا کہ
رسول اللہ کی ذات والا صفات کوئی کچھ بات کہے کرے یا اس کے سامنے کیا گیا اور وہ ایکسپٹ کرے بولے نا. ٹھیک, دوسرا منبع یہ. تیسرا منبع, بہت ساروں کے یہاں عقل نہیں ہے, ہمارے پاس عقل بھی ہے. بے عقلوں کو عقل کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ عقل پروردگار نے خلق کیا ہے. جب بات عقل میں اترتی ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ عمل کر لو. لیکن اگر آج نوجوان ہمارا کیوں دور جا رہا ہے کہ کیونکہ جو یہ سورس آف علم ہے, دراصل میں ایک چھوٹا منہ بڑی بات ہے, لیکن نوجوانوں کو سرٹیفائی نہیں کیا جاتا, مطمئن نہیں کیا جاتا. اور یہ بات یاد رکھیے, آج کا وہ زمانہ ہے کہ اگر آپ مطمئن نہیں کریں گے تو وہ ہر دھرمی والا جواب چلنے والا نہیں ہے. اگر کسی نوجوان کے ذہن میں, دل و دماغ میں کوئی بات چڑھ رہی ہے, نکل رہی ہے, آ رہی ہے, تو اس کا جواب علمی ہونا چاہیے, ہر دھرمی والا نہیں. آج اس میں تھوڑی کمی ہے, لہذا نوجوان ہمیں چھوڑو, ختم کرو, کہاں جائیں گے. جو اعتراضات, جو اشکالات, جو شک و تردید ان کے ذہنوں میں وہی ہے. روش وہ ہونی چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک آیا نوجوان, مولا گناہ کرنے کا دل کہتا ہے. تو اگر ہم چھوٹے سی, یعنی جس کو البتہ اس طرح سے بات کریں, اس لوگوں کے دیے ہوئے عہدے اور لوگوں کے دیے ہوئے رتبے میں اگر ہم سے کوئی یہ کہے پاگل ہو گئے ہو, کیا بدتمیزی ہے, گناہ کرنے کا دل کہہ رہا ہے, تو وہ کیا کہے گا. لیکن مولا نے کیا جواب دیا تھا, ٹھیک ہے کرو, لیکن ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں خدا نہ ہو. پھنس گیا ہو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ڈھونڈ لو ایسی جگہ کہ جہاں خدا نہ ہو. تو پھر اس کے بعد اب کوئی اگلا سوال نہیں بن رہا ہے. تو یہ جب ہم اس روش سے آئے اور ایسے کو, تو یہی ہے آج کا زمانہ, یہی ہے کہ بات عقل میں اتر جائے, بات ایسی ہو کہ جو عقل, لیکن جو عقل کو منبع علم ہی نہیں مانتا تو وہ 3 بار طلاق کہہ دو تو طلاق ہو ہی جائے گی. لیکن جن کے پاس عقل ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھائی غصہ ہے, جذبات ہے, ایسے ہے ویسے ہے, یہ کون سی بات ہوئی. تو بات وہی ہے کہ عقل بھی منبع ہے, لیکن عقل کو اگر نہیں استعمال کیا گیا تو پرابلم آئے گی. لہذا ہمارے وہاں عقل بھی ہے. خیر, تیسرا منبع عقل. چوتھا منبع خود وہ ذات, خود وہ کام, خود. اب یہ والا تو نہیں واضح کر پاؤں گا کیونکہ اس میں لمبی باتیں چاہیے, کہ خود وہ کام ایسا ہے کہ جو عقلی لحاظ سے, شرعی لحاظ سے, قرآن کے لحاظ سے, تو یہ تو اسی میں آ جائے گا. وہ خود ایسا ہو کہ جو کہا جائے کہ یہ عقلاء اس کو اقرار کرتے ہیں, دنیا کے دانشور اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں, لہذا وہ صحیح ہے. تو ہمارے پاس اتنے منبع ہیں. ایک اور بڑھا سکتے ہیں, دنیا کے دانشوران, کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے, کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے, وہ جس کے لیے جس قانون, جس اصول, جس ذات, جس مسئلے, جس حکم, جس ذات کے لیے کہہ دے کہ اس میں یہ کوالٹی ہے, تو پھر اس کو ایکسپٹ, کیونکہ اس کا دین سے, مذہب سے کوئی تعلق نہیں, وہ کامن سینس بات کرتا ہے. لہذا وہ بھی آج کی ڈیٹ میں اگر کسی انگریز مورخ نے مولا کی عدالت کے لیے لکھ دیا کہ صوت و عدالت الانسانیہ علی, تو آج دنیا کا ہر رائٹر اسے ایکسپٹ کرتا ہے, کیونکہ اس سے کوئی مطلب تھا نہیں, پتہ ہی نہیں یہ کون تھا. جارج جرداق انگریز, ایمان نہیں لایا, مگر عدالت کا وہ اقرار کرتا ہے کہ سب سے بڑا, کیونکہ وہ وکیل بھی تھا. علامہ امینی نے جو الغدیر لکھی تھی, انہوں نے اس کے سامنے یہ بات کی کہ یہ بتا, آپ تو وکیل پیشے سے, آپ نے دنیا کو دیکھا اور پڑھا اور تب کی ہسٹری جانتے ہیں, یہ بتائیے کہ علی علیہ السلام پر اتنا ظلم کیوں ہوا. اب وہ سرچ کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس نے کتاب لکھ دی کہ عدالت کی اگر سب سے بڑی کوئی آواز ہے تو اس کا نام علی ہے.
تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ہم شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں جی. کسی بھی رائٹر پڑھا لکھا انسان اگر کسی کے ذات اور کسی کے منصب و مقام و رتبے کو اگر وہ بیان کرتا ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. اب یہ بات آپ تک پہنچی. کوئی بات ہم مانتے ہیں اگر قرآن میں ہے, کوئی بات ہم مانتے ہیں اگر رسول اللہ نے کہا ہے, کیا ہے یا ان کے سامنے ہوا ہے, کوئی بات ہم مانتے ہیں اگر عقل بھی ٹیلی کرے, کوئی بات ہم مانتے ہیں اگر کوئی دنیا کا دانشور پڑھا لکھا کہے, مانتے ہیں. خوب, اگر یہ ہے ایک آیت اگر ہمارے لیے قرآن میں آتی تو ہم کیا کرتے؟ لوگوں کو دیکھا ہے پیپر کی کٹنگ رکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے کے ساتھ فوٹو کھچا کے البم میں اور اس کو فریم کرا کے گھروں میں ٹانگے ہوتے ہیں, لوگوں کو دیکھا ہے کہ فلاں سن میں مجھے ایوارڈ ملا تھا اور یہ اس پیپر میں آیا تھا, اس پیپر میں آیا, اس کی کٹنگ رکھتے ہیں. یہ پیپر کی کتنی اوقات ہے جی؟ آپ چاہیں تو پیسے دے لکھ دے. کیا قرآن بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں ہے نا جی. اب آئیے, اگر یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں پھر بھی لوگ اپنی صلاحیتوں کا, اپنے رتبے اور مقام کا, اپنی کوالٹی کو سماج یا معاشرے یا زمانے پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میں نے وہاں جیتا, یہ میں نے وہاں پاس کیا, یہ ڈگری مجھے وہاں ملی, وہ پیپر کی کٹنگ کو حجت سمجھتے ہیں. عالم اسلام کو ہوا کیا ہے؟ یہ پھر بھی کسی رائٹر اور میڈیا والوں نے کہ جن کی باتوں کی کوئی اوقات نہیں, آپ بھی دیجئے وہ لکھ دیں گے, آپ بھی کہلوائیے وہ کہہ دیں گے. لیکن کیا قرآن ایسے ہی ہے؟ وہ کتاب ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے سیرہ پیغمبر پر نازل ہوا, جس کے لیے چیلنج ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا کی کوئی خوشگوار ہے ہی نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو. یا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, یعنی اگر تمہیں اس قرآن کے سلسلے میں شک ہے تو لے آؤ اس قرآن کے جیسا, یا اور آگے بڑھ کے کہا اس قرآن کے ایک سورے کے جیسا, یا اور آگے بڑھ کے کہا کہ ایک آیت کے برابر لا دو. مطلب کیا ہے؟ انسانیت اس جیسی آیت لانے سے عاجز ہے. بلکہ عرب کی جو ادب بہت مشہور تھا, اس کا لٹریچر بہت مشہور تھا, اس کی شاعری بہت مشہور تھی, اس دور میں پیغمبر نے جب سورہ کوثر نازل ہوا تو اس کو لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکوا دیا, اور اس کے بعد جہاں سوائے معلقات یعنی عرب شاعروں کے وہ 7 مصرے لگے تھے, قصیدے لگے تھے, وہ سب اپنی اپنی اتار کے لے گئے کہ ہماری اس قصیدے کی کوئی اوقات نہیں ہے اس سورہ کے مقابل میں, ان 3 آیتوں کے مقابل میں. مطلب کہنے کا ہے کہ دنیا کا کوئی لٹریچر, دنیا کا کوئی پڑھا لکھا آج تک, بھئی اب تو ترقی کر گئے, اب تو 5G میں آ گئے, اب تو اتنا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہر لحاظ سے, تو اب لا دو, اب لا دو. آج تک اس کا جواب بن نہیں سکا. کہا معمولی کتاب نہیں ہے. اگر یہ معمولی کتاب نہیں ہے اور ہمارا عقیدہ ایک نقطہ بھی اس میں اضافی نہیں ہے, نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے, تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اس ذات کے رتبے اور مرتبے کا کیا الگ ہوگا جس کے لیے علماء نے لکھا کم سے کم بالواسطہ یا بلا واسطہ 130 آیتیں قرآن کی دلالت کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا. صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد. جی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جو قرآن میں آیا وہ مانتے ہیں, تو پھر کون سے قرآن کو مانتے ہو؟ اور یہی شہزادی نے, آپ کو یاد ہوگا پیغمبر جی بہت زحمتیں اٹھائی تھی پیغمبر نے, بہت سوچ نہیں سکتے کہ اتنا زحمت اٹھانے کے بعد پیغمبر نے جس گری ہوئی انسانیت کو کمال عطا کیا تھا, اس کی اس حماقت کے لیے, گمراہی سے بچانے کے لیے پیغمبر نے اعلان کیا لا دو کاغذ و قلم میں کچھ لکھ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو پتا ہے اگر
کسی نسل یا کسی انسانیت کا جو علاج کیا گیا ہے میں وہی نسخہ لے کے چلا لکھ دوں تاکہ یہ میڈیکل سے لے کے دوائیں اسی نسخے سے کھاتے رہے، ڈاکٹر ملے نہ ملے یہ تو پتا تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، لیکن کم سے کم اگر ڈاکٹر مر گیا تو انسان اسی نسخے کو ہی دکھا کے میڈیکل سے لے لیتا ہے، لیکن نہیں ملا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اسی قرآن نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اسی قرآن نے کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اسی قرآن نے کہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اسی قرآن نے کہا ہے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اسی قرآن نے کہا ہے۔ جب قرآن نے کہا ہے یہ کس کے قصیدے ہیں ڈھونڈ کے لائیے، پتہ لگائیے، مفسرین سے پوچھ لیجئے، اسی قرآن نے کہا ہے وَفِي بُيُوتٍ أَذْنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، اللہ کچھ گھروں کو چاہتا ہے کہ وہ بلند ہو جائے۔ جب پیغمبر نے یہ آیت سنائی ایک صاحب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ گھر امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں کہا کہ اس سے مراد نبیوں کے گھر، اس سے مراد ولیوں کے گھر، اس سے مراد اوصیاء کے گھر، اس سے مراد حکماء کے گھر، اس سے مراد علماء کے گھر۔ پیغمبر سالبی مفسر اہل سنت وہ لکھتا ہے جب پیغمبر نے اپنے اصحاب کے درمیان مسجد کے اندر یہ آیت پڑھی سورہ نور کی 36ویں آیت کہ اس کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے خلیفہ اول، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ گھر، یعنی اس کا سوال کا مطلب کیا ہے؟ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں، تب تو کوشچن بنا، سوال کرنا بتاتا ہے کہ یہ عام گھر نہیں تھا، یہ عام گھر نہیں تھا، تب سوال کیا گیا۔ پیغمبر نے خالی اتنا ہی نہیں کہا کہ ہاں یہ بھی ہے، بلکہ کہا نام ہیا من افاضلھا، بلکہ یہ ان میں سب سے بہتر گھر ہے۔ یہ کس نے سنایا ہے؟ ہم نے تو یہ اپنا مزاج بنایا ہے، اپنی شریعت کا یہ انداز دکھایا ہے کہ جو قرآن میں آیا وہ مانتے ہیں، تو یہ پھر قرآن کس کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ اگر قرآن کی مانتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے اتنی آیتیں اتری ہیں، ان کے بارے میں ان سے محبت اگر نہ کی جائے تو ممکن ہے کفر تک چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ والے محمد۔ اور اب دوسرا منبع یعنی حدیث پیغمبر، حدیث کیا کہتی ہے؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ جی یہی تو کہنا ہے، کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ سینکڑوں حدیث پیغمبر کی کہ فاطمہ تو بغت منی، میرا ٹکڑا ہے، اتنا کہنا کم ہے؟ اس کے بعد فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ میرا دل کا سرور ہے، فاطمہ میرے لیے مأمن ہے، یعنی امان کی جگہ جہاں انسان کو امان پناہ مل جائے، فاطمہ جس کی رضا پروردگار کی رضا ہے، فاطمہ یعنی یہ پیغمبر پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کس لیے یہ کہہ دیا۔ اور اس کے بعد جب کبھی شہزادی آئیں مسلسل، ہاں کبھی ایک بار نہیں کہ پیغمبر نے ایسا کیا ہو، تو کیا کہا؟ یرحب بہا، یعنی ویلکم کہا، خوش آمدید، آؤ بیٹا، اور وقام الیہا، یعنی بڑھے اس کی طرف۔ آپ اس کی دقیق معنی اگر کریں تو یعنی جیسے دوڑ کے جایا جائے ایسے، قام الیہا، اور قبل یدیہا، ان کے ہاتھوں کو چوما، اس کے بعد اجلسہا فی مجلسے، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کر، اور وہی میں نے کہا ایک دن نہیں جی، مسلسل پیغمبر جب بھی جناب سیدہ آئیں، یہ بتائیے کہ پیغمبر کا عمل کیا تھا؟ ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے تھا، خوب، تو سارے باپ کو یہی اب کرنا چاہیے کیونکہ سنت ہے، لیکن میں نے تو نہ دیکھا کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا کام کیا ہو۔ پھر ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے تب تو اور مسئلہ ٹیڑھا ہے
کہ ہر مرد کو پھر کسی خاتون کی اتنی عظمت کرنی چاہیے اور ایسے استقبال اور ایسے بڑھ کے لائے اور لا کے بٹھائے اور اپنی جگہ پر یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ سنت پیغمبر کا نہیں، نہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، نہ خاتون ہونے کی حیثیت سے، نہ کیونکہ میں نے پہلی مجلس یا دوسرے گفتگو میں یہ بات کہہ دی ہے، اہل بیت جذبات میں نہیں کوئی بات کہتے کہ آج دل خوش ہو گیا تو ہم نے کہا واہ میرا بیٹا جیسے یوسف، جی یہ اہل بیت یہ کام نہیں کرتے، بلکہ حقیقت پر مبنی کام کر، بیٹی اور باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، جزو رسالت ہونے کی حیثیت سے، جزو رسالت ہونے کی حیثیت سے ہے کہ جتنا رتبہ پیغمبر کا ہے اتنا ہی رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ اگر وہاں آیا کہ ان کی سیرت اسوہ حسنہ ہے تو فاطمہ کی سیرت بھی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ اس وجہ سے اٹھ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے استقبال کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے، قرآن میں آیا، مورخین نے لکھا ہے، اتنے مورخین نے، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جی، اہل سنت، حتیٰ اہل سنت نہیں ادر دوسری قوموں، جی سب نے جناب سید جو پہنچ گیا ہے نور جناب سیدہ، جناب سیدہ کا خطبہ ایک دوسرے مذہب یہودی یا عیسائی کیا نام، ڈاکٹر حسن نہیں، ڈاکٹر عبد المنعم حسن، اس نے کہا کہ میرے دل میں جناب سیدہ کا یہ خطبہ ریڈیو پہ میں نے سنا گاڑی واڑی میں کہیں تو تیر کی طرح اتر گیا اور وہیں سے ان کی عظمت کا قائل ہو، اور اس نے لکھا کہ میں جو مسلمان ہوا ہوں بنور فاطمہ، بنور فاطمہ، یہ مسلمان، یہ دیگر قوم کے لوگ ہیں جناب سیدہ کے لیے اتنی عظمت کے قائل۔ میں نے کہا کہ اس گھر کا کتنا رتبہ ہے، اگر اسی پر گفتگو کی جائے، یہ دار الوحی ہے، یعنی وہی آتی۔ آپ کبھی کبھی بزرگان کہیں کہیں کسی شہروں میں جاؤ تو کہتے ہیں کہ یہاں اطہار صاحب آتے تھے علی اللہ مقام، یہاں خطیب اکبر، یہاں وہ مولانا، یہاں وہ مولانا اسی گھر میں آتے تھے، اسی منبر پہ آتے تھے۔ یہ ہم لوگ بتاتے ہیں نا، بزرگان ایسے گنتے ہیں، وہ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دنیا میں ہے حیات دے، نہیں جو ہے ان کے مغفرت فرمائے، یقیناً انہی سب کا دیا ہوا ہے جو آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو بزرگوں نے کر دیا ہے ہم لوگ اسی کو خالی پڑھ لیں تب بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے جی۔ تو وہ بزرگوں کے لیے ایسے ہم لوگ قدردانی کرتے ہیں اور اس کو یاد کے طور پر رکھتے ہیں کہ ہمارے اس گھر میں، ہمارے اس حسینیہ، ہمارے اس منبر پر فلاں خطیب آتا تھا جو آج اس مقام پر ہے۔ یہ کہتے نہیں کہتے، دار الوحی ہے جناب سیدہ کا گھر، دار الوحی ہے۔ اب سمجھیے دار الوحی کا مطلب وہی آتی تھی وہاں جی، اور بھی جگہوں پر آئی ہے وہی، پیغمبر جنگ میں آئی، پیغمبر کے گھر پہ آئی، دیگر جگہوں پر آئی، لیکن جناب سیدہ کے گھر پہ بھی وہی آئی ہے۔ کیا کون سی سورہ، کون سی آیت آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہی سورہ دہر، 18 آیتیں، حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ سورہ کب نازل ہوا آپ جانتے ہیں، سنا ہوا سب اب داستان ہے، حسنین بیمار ہیں، منت مانی گئی، منت ماننے کے بعد اب منت پوری کرنے کا وقت آیا، روزے رکھنے لگے، روزہ رکھا گیا، ایک دن افطار کا جیسے ہی وقت آیا سائل نے سوال کیا، سائل نے سوال کیا، روٹیاں دے دی، ٹھیک ایک دے دیتے، ماں باپ دے دیتے بچوں کو، یہ تو بیماری سے اٹھے تھے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت تھی۔ کیا سماج کیسے کیا کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بیمار اس کو طاقتور غذائیں کھلاؤ، اس کو بھوکا نہیں، اس کو بار بار کھلاؤ تاکہ اس کے اندر جو نکاہتیں کمزوریاں آئی ہیں وہ ڈیولپ کر جائے جلدی سے اور وہ آ جائے اس حالت پر جس حالت پر تھا۔ اے فاطمہ و علی کیسے بچے آپ نے تربیت کیے ہیں، آپ نے دیا اور سمجھایا نہیں، میں نے دے دیا نا، تم رہنے دو۔ ہر امام، ہر نبی، ہر ائمہ، ہر فرد، سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر علی خیرات کر رہے ہیں تو حسین کیوں نہیں، اگر فاطمہ نے دیا ہے تو زینب کیوں نہیں، ایسے بچے اپنے حصے، اور یہی ہے، یہ انفاق نہیں تھا،
یہ انفاق نہیں تھا، یہ ایثار تھا۔ انفاق اسے کہتے ہیں 10 چیزیں ہو 5 دے دو 5 رکھ لو، لیکن انفاق اسے کہتے ہیں ایک ہی ہو، وہ تمہارے لیے بھی ضروری ہو اور آنے والے کے لیے بھی ضروری ہو، اپنی ضرورت کو روک کر اس کو دے دو، یہ انفاق ہے اور یہ صرف یہ ایثار ہے، اور صرف اہل بیت ہی یہ کر سکتے ہیں اور کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اور دیا کس کو؟ یتیم کو دے دیا، ٹھیک، مسکین کو دے دیا، ٹھیک، جو اسیر تھا قید کر کھلایا، اس کے لیے تو حکم نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ چاہتے تو بہانے کر سکتے تھے کہ بھائی اس کی جان بچانا ضروری نہیں، اپنی جان بچاؤ، لیکن ہاں وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کیسے دیا جائے، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کیسے بچایا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ تو یہ دار الوحی ہے، یہاں جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں۔ 18 آیتیں کم سے کم یقینی ہے، پورا سورہ کہتے ہیں سورہ دہر نازل ہوا جناب سیدہ کے گھر میں۔ آیت تطہیر اسی میں، جب چادر کے نیچے یہ سارے جمع ہوئے 5 پنجتن، تو آیت تطہیر نازل ہوئی۔ یہ کم اگر ڈھونڈوں میں ساری باتیں، ساری آیتیں 130 آیتیں کا جناب سیدہ کے گھر میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں، میں اسی 2 پر اکتفا کر، اتنی کافی ہے۔ اگر نہ کافی ہو تو پھر یہ بھی نہیں کافی ہے، لیکن اگر سمجھ میں آئے ایک نقطہ اگر قرآن میں کسی کی شان میں آ جائے وہ کافی ہے۔ اسی وجہ سے تو جب امیر المومنین نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تو آیت اتری تو کتنے لوگوں نے انگوٹھیاں بانٹی، کیوں؟ ایک آیت آ جائے، ایک آیت آ جائے، لیکن نہ آئی، انگوٹھیاں تو کئی بٹی، مگر اور معمولی دنیا کی انگوٹھی اور ہے۔ امیر المومنین نے جو انگوٹھی دی تھی وہ جناب سلیمان جس انگوٹھی سے حکومت کرتے تھے، وہ انگوٹھی راہ خدا میں سائل کو دے دی ہے، تب جا کے آیت اتری ہے۔ اور اس سے فعل سے زیادہ پروردگار نیتیں دیکھتا ہے، نیت اگر صحیح ہے تو ایک قطرہ، وہ شہد کی مکھی جانتے ہیں نا، جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اتنی بڑی آگ کہ آگ جلانے والے دور ہی سے پھینکے، شہد کی مکھی نے دیکھا کہ نبی خدا اللہ کا ولی یہ جل جائے گا، لہذا اس نے بجھانے کی کوشش کی، اپنے اس چھوٹے سے دہن میں پانی کا قطرہ اس بھیچڑ آگ پر ڈالا کہ اللہ نبی خدا ولی خدا کی جان بچ جائے، آگ بجھ جائے۔ پروردگار یہ کوانٹیٹی دیکھو، کوالٹی دیکھو، کوانٹیٹی نہیں ہے، وہ چھوٹا سا پرندہ مخلوق خدا جس کا دہن مختصر سا، اس میں پانی کتنا اور اتنی بڑی آگ، لیکن پروردگار نے اس جذبے کو سلام کیا، مکھی کے تھوک کو شہد میں بدل کے بتایا ہم کوانٹیٹی نہیں ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، جذبے کی ہم سراہنا کرتے ہیں، لہذا اگر نیت صاف ہو تو ایک گلاس پانی راہ خدا میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد و لہذا یہ دار الوحی ہے، یہاں وحی نازل ہوئی۔ دار الملائکہ، یہاں ملائکہ آئے، میں نے کہا نا فلاں مولانا یہاں آتے، جی جناب سیدہ کا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں، پیغمبر بیٹھے ہیں، جناب سیدہ موجود ہیں۔ جبریل ہمیشہ انسانی شکل میں نہیں آتے تھے، 2 مرتبہ ایسا ہے کہ جب انسانی شکل میں جناب سیدہ نہیں پہنچانا، پیغمبر نے کہا فاطمہ یہ جبریل ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ کا سلام، اور سل لی حاجتک، اپنی کچھ حاجت بیان کرو۔ جی جناب سیدہ سے یہ مطالبہ ہے کہ کوئی حاجت، یہ کہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ملائکہ آئے ہیں، ملک آیا ہے اور آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کوئی حاجت،
جناب سیدہ خاموش، کیا بابا کیا مانگیں گے، کیا مانگیں گے، خاموش ہیں. شاید شرم بھی آ رہی، بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں شرم کہ کیا مانگا جائے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اب بیٹا کچھ مانگو. جی یہاں سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں شہزادی مانگنے والی نہیں تھی، بے باپ کہہ رہا تھا. بچوں باپ میں کتنا پیار محبت، کوئی شرم نہیں، کوئی اور بات نہیں ہے. بیٹیاں باپ سے تو آسانی سے کہہ سکتی ہیں، لیکن فاطمہ اپنا مزاج بیان کر رہی ہیں. یہاں باپ کہہ رہا ہے تب بھی ہم نہیں مانگ رہے، وہاں جا کر جب اپنے حق کا مطالبہ، دنیا کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے تھا یہ کون سی ذات ہے، یہ کون فرشتہ جب کہہ رہا تھا کہ جو مانگنا ہے حاجت بیان کرو، تب تو جناب سیدہ نے کہا صرف نظر پروردگار میری طرف زیادہ ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے، میں خدا کی. ہم دعاؤں میں پڑھتے نا لا تکلنی، اے پروردگار ایک لمحے طرفت عین، ایک لمحے کے لیے ہمیں چھوڑ مت دینا، ہمارے اوپر سے نظر کرم ہٹا مت دینا. جناب سیدہ نے اسی جملے کو کہا اے بابا مجھے کچھ چاہیے نہیں، صرف اتنا مطالبہ ہے کہ خدا ہم پر نظر کرم بڑھا دے. یہ سیدہ ہیں، ملائکہ آ کے کہہ رہا ہے. جناب ابو ذر اور جناب سلمان سے روایت ہے کہ بی بی کے گھر گئے، جانے کے بعد بی بی نے خود کہا ابھی 3 فرشتے یہاں آئے تھے دعائے نور لے کر. جی دعائے نور پڑھیے، یہ جناب سیدہ کی تعلیمات میں سے ہے، اگر بخار نہ چھوڑتا ہو. آپ مفاتی اٹھا کے دیکھیے، اس کو شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے. جی دعائے نور لے کر آئے تھے فرشتے. جناب سلمان آئے، دیکھا امیر المومنین اور دیگر امام حسن یا امام حسین بی بی یہ لوگ حجرے میں عبادت کر رہے ہیں، وہاں چکی چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے. جا کر پیغمبر سے کہتے ہیں میں نے دیکھا سارے لوگ بندگی میں مصروف تھے، چکی خود ہی چل رہی تھی. پیغمبر اکرم نے کہا نہیں سلمان، چکی نہیں، فرشتے آتے ہیں ان کی مدد کے لیے، فرشتے آتے ہیں ان کی مدد کے لیے. کسی نے مولا حسین سے کہا اے مولا سنا ہے آپ کے گھر میں نشان قدم فرشتے ہیں؟ کہا آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں نشان قدم ملائکہ دکھاتا ہوں. عظمت سمجھیے، جہاں سارے آسائش و آسانی آرام کے سامان جس گھر میں نہیں تھے مگر نشان قدم ملائکہ تھے. دنیا چاہے جہاں سے بازار سے اپنے آرام و آسائش کے سامان تو مہیا کر سکتی ہے، لیکن اطمینان کہاں سے حاصل ہوگا؟ کہا وہ ذکر پروردگار سے، وہ بازار میں نہیں ملتا. یا فرش ادا پہ آئیے ذکر اہل بیت سنیے، یا ذکر پروردگار کیجیے مصلی پہ آ کے. یہ وہ گھر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ دار الملائکہ ہے، یہاں ملائکہ آتے تھے. اور بڑی عظیم عبداللہ امام خوینی کہتے ہیں کہ ایک حدیث یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ بعد از پیغمبر ملائکہ جناب سیدہ کے گھر مسلسل آئے، اسی طریقے سے جیسے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، جیسے رسول اللہ کے پاس آتے تھے. 4 کام کرتے تھے. کیا؟ تسلیت عرض کرتے تھے. دوسرا کام تسلی کی، زیادہ اپنے آپ کو پریشان مت کرو، مت رو، مت گریا کرو. تیسرا بابا کی خبر دیتے تھے کہ اب آپ کا بابا یہ ہے، فلاں جگہ ہے، یہ اس مقام پر ہے. چوتھا ان کے بیٹوں کی خبر دیتے تھے کہ آئندہ کون بیٹا کیا کرے گا، کس منصب پر ہوگا. جی یہ فرشتے، اسی لیے جناب سیدہ کو محدثہ کہا گیا ہے، یعنی فرشتے، جبریل سے گفتگو کرنے والی. جی یہ جناب سیدہ، یہ دار الملائکہ ہے، یہاں ملائکہ آتے تھے. دار الولایہ ہے، دار الولایت والبراءہ ہے. جناب سیدہ نے اپنے گھر میں عرب کی خواتین کے سامنے، مدینے کی عورتوں کے سامنے جو خطبہ سنایا ہے، وہ مسجد والا نہیں، جو گھر میں خطبہ سنایا ہے. یہ لوگ آگے پوچھتے کیف اصبحتی، یہ فاطمہ آپ نے صبح کیسے کی؟ جناب سیدہ کہتی تھی جا کے اپنے گھر کے مردوں سے پوچھو، علی کو تنہا چھوڑا،
علی کو تنہا چھوڑا. یہ ولایت کا اقرار, یہ ولایت کا اظہار اسی گھر سے جناب سیدہ نے کیا ہے. اور برات وہ آپ جانتے ہی ہے. ہاں روایت میں ہے, سالبی نے لکھا ہے, ابن الحدیث نے بھی لکھا ہے کہ دو لوگ آئے, اجازت مانگی امیر المومنین سے. مولا آئے, اے فاطمہ, وہ دونوں لوگ ملنے آئے ہیں. جناب سیدہ نے کہا کہ البیت بیت, اے علی یہ گھر تمہارا گھر ہے, والغرۃ زوجتک, اور میں تو آپ کی زوجہ ہوں. لہذا امیر المومنین نے اجازت دی. اجازت کیوں دی؟ تاکہ کل کا یہ مورخ نہ لکھ دے کہ وہ تو معاف کر دیتی یا تو وہ راضی ہو جاتی, مگر علی نے جانے نہیں دیا. کون سمجھے گا سیاست علوی اور فاطمی کو؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا اجازت ملی. شہزادی نے جب دیکھا یہ دونوں آئے, شہزادی نے رخ گھما لیا, کچھ کلام نہیں, کوئی بات نہیں. پھر ایک سوال کیا ہے کہ یہ ایک سوال کرتی ہوں. کون سا سوال؟ کیا تم نے میرے بابا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رضا فاطمہ رضا خدا ہے اور غضب فاطمہ غضب خدا ہے؟ کہاں ہم نے سنا ہے. میں تم دونوں سے راضی نہیں ہوں, یہ جناب سیدہ نے کہا, اور کہنے کے بعد یہ اظہار برات کیا. اتنا بڑا کام سیدہ نے اپنے گھر پہ کیا, علی کی ولایت کا اظہار بھی کیا, ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کر کے بتایا ہے دنیا کو. اور یہی بات کہ ائمہ نے اسی بات کو چھٹے امام سے کسی نے کہا, اے مولا لِأَيِّ سبب, کیوں آپ کی جدہ کو رات میں دفنایا گیا؟ مولا نے کہا کیونکہ تاکہ وہ دو لوگ ان کے اوپر جنازے کی نماز میں نہ آ سکے. پڑھیے روایت, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. مطلب وہی گھر ہے, اس گھر میں دار الولایہ بھی ہے اور دار التربیہ بھی ہے, اس کا دار البراءت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب سیدہ کے گھر سے قریب ہم کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے, جو جناب سیدہ نے اپنے گھر میں کیا ہے وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر کے بتائیں کہ یہ محبت اہل بیت کی یہی اظہار ولایت ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں, ہم لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں ہم ولایت کے موالات جانتے ہیں. میں نے کہا کہ میرا تو کام بھائی بچوں کے ساتھ ہے, لہذا یہ بات ہم لوگوں کے یہاں وضو جب کرتے ہیں تو وضو کے واجبات 7 ہیں, ہے نا. نیت, چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کا دھونا, سر کا مسا, پیر کا مسا, ترتیب اور موالات. موالات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پے در پے, ایک کے بعد فوراً ترتج, جو آپ کی گجراتی میں ہے نا, فوراً اس کو کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ دھو لیا پھر فون آ گیا تو ہاں ٹھیک ٹھیک یہ بات کرتے پھر دوسرا ہاتھ دھوئے. اس کو کہتے ہیں موالات ٹوٹ گیا, وضو صحیح نہیں ہے. لہٰذا موالات شرط ہے, یہ بنا اسی مولا سے ہے, ولایت سے. ہاں فیملی یعنی ایک ہی ہے, اس لفظ کی اور اس لفظ کی, کہ بیچ میں کوئی آنا نہیں چاہیے. ہاں ولایت آسان نہیں ہے, بیچ میں کوئی آنا, کبھی منصب, کبھی کرسی, کبھی پیسہ, کبھی دولت, کبھی لوگ, کبھی کچھ اگر اپنے اور مولا کے بیچ میں آ گیا ولایت جی موالات ختم. تو اس لیے آسان نہیں ہے یہ کہنا, لیکن ہاں بہرحال ہم انسان ہیں. میں یہ آپ کو یعنی بہلا نہیں رہا ہوں, کبھی کبھی یہ سوچئے گا کہ ہم کس کی ولایت, ہم لوگ تو بس ہیں. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے شاید یہ حدیث ہے غالباً, یہ کسی اور امام سے دقیق نام نہیں یاد, کہ آپ نے کہا کہ تم شیعہ ہو نہیں, یہ قوم محب ہے, یہ قوم محب ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اگر ہم شیعہ ہیں تو سلمان کیا تھے, اگر ہم شیعہ ہیں تو ابوذر کیا تھے, اگر ہم شیعہ ہیں تو مقداد کیا تھے, کہ جو مولا کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے تھے. ہم تو کام بھر پاس ٹائم, جب سب سے فرصت مل گئی تو چلو مولا کو بھی دکھا یاد کر لیتے ہیں. جی آسان نہیں ہے, بہت سخت ہے. اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ میری ولایت آسان نہیں, سخت ہے. اگر پتھر بھی کرے تو اس کو بھی سختیاں جھیلنا پڑے گی. جی اسی لیے آسان نہیں ہے. آج جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے بنام شیعہ, یہ اسی لیے ہے کہ علی کی محبت آسان نہیں ہے. مولانا کا پتھر بھی اگر کرتا تو اس کو بھی تکلیف جھیلنی پڑتی. ہم تو خوش ہیں, میرے مولا نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہم, لیکن ہاں ہمارا معیار تھوڑا بڑھنا چاہیے.
بڑھنا چاہیے. ہم کو یہ نہیں کہنا ہے کہ جب سب سے فرصت پائیں تب یہ, ہم کو یہ کہنا ہے پہلے یہ تب سب. بس بات وہی ہے, تھوڑا سا سمجھ کے. اور پھر جب ایسا انسان کرتا ہے تو اس کام میں 4 چاند لگ جاتا ہے, 4 چاند لگ جاتا ہے. یعنی ہم کاموں کو اگر چاہیں کہ اس کی جزا بڑھ جائے تو معیار یہ قرار دینا پڑے گا. چوتھے امام سے کسی نے آ کے کہا, اے مولا میں گھر بنوا رہا ہوں, اس میں کھڑکی لگانا ہے, کیا ایسا کروں کہ ثواب بڑھ جائے؟ تو مولا نے کہا اس کو اس نیت سے لگاؤ کہ یہاں سے نماز کا ٹائم دیکھوں گا کہ سورج غروب ہو گیا طلوع ہو رہا ہے. کام وہی ہے, کھڑکی لگنا ہے, ان کو لگوانا ہے, لیکن نیت میں یہ ڈال دیا کہ ہم اس سے نماز کا وقت دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے کہ غروب ہو رہا ہے, نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا. کہا یہی جزا بڑھا دیتا ہے. کام وہی کرنا ہے, اگر میرے نام سے آئے تو شاید جزا کم ملے, لیکن مولا کے نام سے آئے تو جزا بڑھ جائے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو یہ دار الملائکہ, دار البراءت, دار العبادہ. جی یہ کون سا گھر ہے؟ جناب سیدہ کی بات نہیں ہے, صرف ان کے گھر کی عظمت کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ گھر ہے کہ جو عبادت والا گھر. جی علی جیسا عبادت گزار جب جناب سیدہ آئی امیر المومنین سے, پیغمبر نے پوچھا کیسا پایا؟ جی جس کی عبادت کا یہ اندازہ, رات بھر عبادت, نہیں معلوم 1000 رکعت 2000 10,000, رات بھر عبادت کرنے والا کہتا ہے معاون علی العبادہ, یعنی عبادت میں مددگار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ اس سے زیادہ کچھ عبادت گزار تھی, تب نہ معاون بن سکتا ہے انسان. یہ جناب سیدہ کی عظمت اور ان کا رتبہ امیر المومنین کی زبانی ہے کہ یہ معاون. کہتے پیروں میں ورم آ جاتا تھا اتنا رات بھر. امام حسن جمعے کے دن عصر کے ٹائم, شام کے وقت, مغرب سے پہلے سارے بچوں کو جمع کرتی تھی. کیوں؟ دعا پڑھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, یہ کہتے ہوئے کہ میرے بابا کا فرمان ہے کہ روز جمعہ عصر کے وقت اگر دعا کی جائے پروردگار قبول کرتا ہے. ہے سیرت ہمارے پاس. جی ہاں بیان ہوا ہے, سیرت ہے, لیکن ہم کرے نہ کرے یہ الگ میٹر ہے. لیکن یہی ہے کہ پڑھا جائے, سنا جائے, کبھی تو کرا جائے, اس لیے کہ جناب سیدہ کرتی تھی. وہ آبرو رکھیں گی. آپ کے نام سے اگر کوئی آ جائے اور آپ کا نام لے لے تو دل خوش ہوتا ہے, جانے دو اس نے مجھے یاد کیا ہے, چھوڑ دو. یہی نا, اگر کوئی ان ہستیوں کے نام سے کہ میری بیوی نے فرمایا ہے, شہزادی نے یہ فرمایا ہے, اور اس کام کو انجام دے دے, یقیناً اس کی آبرو وہ ذات والا صفات رکھیں گے اور کامیابی بھی ملے گی. لہذا یہ دار العبادہ ہے, یہ دار التربیہ ہے, یہاں تربیت کی گئی ہے. یہ دار الملائکہ ہے, یہ دار البراءت اور ولایت ہے, یہ دار الادب ہے. شاید آخری بات ہو, یہ دار الادب ہے. جی یہاں ادب سکھایا گیا, یہاں ادب سکھایا گیا. جناب زینب, جناب ام کلثوم ساتھ ساتھ ہے نا. آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ جناب ام کلثوم نے کچھ کہا ہو؟ نہیں کہا. یہ ادب کا گھر ہے, یہ ادب کا گھر ہے. یہ تو دونوں جناب سیدہ کے بچے ہیں, ہے نا. ایک ابو الفضل عباس ہیں, ایک مولا حسین. ان کی ماں ام المنین ہے, ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے. آپ کعبے کی چھت بڑا ذاکرین پڑھتے ہیں خطبہ کہ مولا ابو الفضل عباس وہاں کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں میں وہاں سے کلام کر رہا ہوں کہ جو میرے آقا کے بابا کا زچہ خانہ ہے. مطلب کیا اس کا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کے بابا علی مرتضیٰ کا زچہ خانہ خانہ کعبہ ہے. میں اس کی چھت سے یہ بات کر رہا ہوں, اس پر کھڑے ہو کر یہ کلام کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ جو مولا حسین کے بابا ہیں وہ مولا عباس کے بابا نہیں ہیں, تو کیا کہنا چاہیے کہ میرے بابا کا زچہ خانہ ہے نا. لیکن ادب کیا کہہ رہا ہے؟ ادب کیا کہہ رہا ہے کہ آقا اور مولا کے ہوتے ہوئے میرا وجود. جی یہ ادب, یہ دار الادب ہے. یہاں ادب سکھایا گیا ہے. اور یہی نہیں, حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ کی, مولا امیر المومنین سے حدیث ہے, اگر آپ
اور ہماری زندگی کے لیے 2 دن صرف باقی ہو، اور آپ کو پتا ہو 2 دن تو کیسا، یعنی اگر آدمی کو پتا چلے کہ پرسوں ہم مر جائیں گے، آج کا دن ہو کل پرسوں ہماری موت ہے، تو کیا کریں گے؟ مولا کہتے ہیں ان میں سے 1 دن ادب سیکھنے کے لیے دے دو، 1 دن ادب سیکھنے کے لیے دے دو۔ اور اگلا فقرہ ہے، میں نے دیکھا نہیں کہ حدیث میں ہے یا کوئی مقولہ ہے، کہ کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر چیز کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ جی، ہر عقل مند اگر ادب نہیں رکھتا تو بد اخلاق کہلائے گا۔ ہر صحیح بات، میں یہاں تک کہتا ہوں، ہر صحیح بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، اتنا شعور آ جائے، اسی کو کہتے ہیں ادب، اسی کو کہتے ہیں ادب۔ یعنی یہ دارالادب ہے، یہاں ادب سکھایا گیا ہے۔ جناب سیدہ ادب، امیر المومنین نے دیکھا کہ بچوں کا چہرہ زرد ہو گیا، زرد کا مطلب پیلا پڑ گیا۔ کب پیلا ہوتا ہے؟ بہت بھوک لگی ہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، تب نا آدمی کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، خون کی کمی یا خون کی حرکت کم ہو جائے تو پیلا۔ امیر المومنین سمجھ گئے، فاطمہ کیا بچوں نے کچھ کھایا نہیں؟ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے کچھ گھر میں ہے نہیں۔ اے فاطمہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ جی، بیوی ہے نا، حق ہے مطالبہ کرنے کا نا، نام و نفقہ تو واجب ہے دینا، اور اگر شوہر مختلف جگہوں پر ہے تو بیوی مطالبہ بھی کر سکتی ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ یہ جملہ کہہ دوں نہیں تو کل کے آپ لوگوں کا آفت آئے گی۔ جو اس کی شان کے مطابق ہے وہ چیزیں مطالبہ کر سکتی ہیں، ہماری جو کیپیسٹی ہے، جتنا اسٹیٹس ہمارا جو آج کے زمانے میں کہا جائے اتنا مطالبہ کر سکتے ہیں، شریعت ہماری کہتی ہے۔ تو جناب سیدہ بھی کہہ سکتے تھے علی لے آؤ، بچے کچھ کھائے نہیں ہیں، بچے بھوکے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں۔ لیکن جناب سیدہ نے کیا کہا کہ ادب مانے تھا، مطلب میرے بابا نے کہا تھا کہ علی کے حالات بہتر نہیں ہیں، لہذا کوئی ایسا مطالبہ، اے علی میں نہیں چاہتی، آپ لاتے تو لیکن زحمت بہت ہوتی، لہذا ادب مانے تھی۔ شریعت کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ مانگو، مطالبہ کر لو، لیکن ادب کہتا ہے کہ احترام کرو۔ یہ گھر ہے دار الادب، دار التربیہ، دار المصیبت بھی ہے۔ اس گھر میں جتنا اس کا رتبہ بڑا تھا، جتنا اس کا مقام، اس میں مصیبتیں بھی بہت ہیں نا، مصیبت، اور کیسی کیسی مصیبتیں، آسان نہیں ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا نہ کوئی سہ سکتا ہے۔ جی، کما کہو کوئی سن بھی نہیں سکتا، اگر سن لے کلیجہ پھٹ جائے۔ وہ غیبت کے پردے میں رہنے والا وہ وارث، جی وہ سنتا ہے دار المصیبہ۔ جب آخری وقت شہزادی کا تھا، ایک دن امیر المومنین جب آئے، جناب سیدہ کے قریب بیٹھنے کے بعد ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھنے کے بعد جناب سیدہ نے کہا علی آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، بولیے شہزادی کیا بات ہے؟ کہا بولیے کیا بات ہے؟ کہا 9 برس ہو گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، 9 برس ہو گئے آپ کے ساتھ ہیں، اور اس دوران میں نے 3 باتیں بالکل نہیں انجام دی۔ 3 باتیں، پیغام بھی ہے اور شہزادی کی عظمت، جی کیسے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیتی۔ کون سی 3 باتیں اے شہزادی آپ نے نہیں انجام دی؟ کہا ما احدتنی کذبا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ سے۔ جی، ایک زن و شوہر کے درمیان یہ پیغام ہے، ما احدتنی، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، ولا خیانہ، اور کبھی خیانت نہیں کیا۔ کبھی خیانت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی امانت رکھی ہوئی نہیں، زن و شوہر ایک دوسرے کے لیے امانت ہے، چاہے وہ راز ہو، چاہے ان کی زندگی کے وہ سارے حقوق ہوں، وہ ایک دوسرے کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنا یہ
شہزادی کی سیرت کے خلاف ہے، لہذا شہزادی نے کہا کبھی نہیں خیانت کی، اور تیسرا کام کبھی آپ کی مرضی کی مخالفت نہیں کی، وما خلفتک، کبھی آپ کی مخالفت نہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہو میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے ایسے بچے چار، دو معصوم اور دو معصوموں کے محافظ، یہ اسی گھر میں تربیت کی ہے، اور مولا نے اتنی جنگیں بھی لڑی، اتنا دشمنوں کا سامنا بھی رہا، اتنا اپنے کاندھوں پر بوریاں رکھ کے لوگوں کی حالات اور لوگوں کی مدد کے لیے بھی باہر جاتے تھے، لیکن جناب سیدہ نے اسی گھر میں اگر مخالفت کرتی تھی اس کام کیسے ہوتے۔ جناب سیدہ نے جب یہ کہا، زار و قطار امیر المومنین رونے لگے، اے فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو، میں کہتا ہوں کہ آپ کیا ہے؟ جناب امیر المومنین نے کہا کہ واللہ انت عالم باللہ، اے فاطمہ آپ اللہ کا عرفان رکھتی ہے، آپ کے نزدیک خدا کا رتبہ، خدا کی معرفت آپ کو ہے، واللہ انت عالم باللہ انت ابر، اور تم نیک ترین، یعنی ایک نیک اور اچھا ہوتا ہے یہ سب میں اچھا، ابر بار کہتے ہیں نیکیوں کو، لیکن شہزادی ابر ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حصے کی روٹیاں خیرات کر دی، کسی سائل کو اپنے عروسی کا لباس دے دیا۔ جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں تب جا کے حسن علیہ السلام اپنے گھر کا، اپنی زندگی میں 3 بار اپنے پورے ساز و سامان کا آدھا خیرات کر دیا، یا امام حسین نے کربلا میں اپنی جان تک دے دی، جناب زینب نے اتنی مصیبتیں، ایسے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ اے فاطمہ انت ابر، آپ وہ نیکو ترین ذات کا نام ہے، اور انت اتقا، تقوی آپ کا کمال ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ متقی یعنی پرہیزگار، ایک ہے اتقا یعنی آپ سے بہتر کوئی پرہیزگار نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا، دشمن گھر میں آئے، اس کے باوجود جب شہزادی گئی ہے گھر سے باہر، بیویوں کے جھرمٹ میں گئی ہے، چادر سر پہ ڈال کے گئی ہے، اور جب مسجد گئی تھی خطبہ دینے کے لیے، 2 چادریں اور چند بیویوں کے جھرمٹ میں، یعنی کہتے ہیں علماء 4 پردے تھے، اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ اور وہ مشہور داستان ہے کہ جب وہ نابینا صحابی پیغمبر کا آیا تو شہزادی نے کہا بابا رکیے میں پہلے چادر اوڑھ لوں، اے بیٹا یہ تو نابینا ہے، کہا لیکن میں تو دیکھنے والی، میں تو بینا ہوں، جی اس کو کہتے اتقا امیر المومنین، اسی لیے تو یاد کر کر کے روتے تھے۔ جب وہ خبر شہادت ملی تھی علی کو، منہ کے بل امیر المومنین گر گئے تھے، منہ کے بل گر گئے۔ اے فاطمہ اب کس سے میں درد دل کروں گا، میرا مونس و ہمدم کون ہے، کس سے اپنے دل کے راز کہوں گا۔ عزیز و شہزادی پیغمبر کے بعد بڑی مصیبت، اور اس مصیبت کا آپ اگر اندازہ لگانا چاہے، بلال کو جانتے ہیں؟ بلال جو مؤذن رسول تھے، مؤذن رسول تھے، اتنا پیغمبر کی یاد ستاتی تھی کہ جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ اب تو سیدہ کا کیا اندازہ ہوگا، 2 ہی بیٹیاں تو کائنات میں ہے جو اپنے باپ کے بعد ایک ایک لمحہ ان کا قیامت بھرا تھا، ایک مدینے میں۔ اب پھر بھی غنیمت ہے، مدینے والی بیٹی کو تو رونے دیا، اگرچہ تکلیف بھرا تھا مگر رو تو دی اپنے درد کے لیے۔ ارے سینے پہ ہاتھ تو رکھ لیا، لیکن وہ دوسری بیٹی جو کربلا، کوفہ و شام کے دربار و بازار میں، آج جب وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی، کوئی تماچے، کوئی تعزیات، بلال
مدینہ چھوڑ دیے بلال۔ ایک دن جب آئے تو شہزادی نے کہلایا بلال کیا تم نے بھی اوروں کی طرح سے سیدہ کو اکیلا کر دیا؟ اے بلال آتے نہیں ہو؟ کہا نہیں بیوی، مدینہ آتا ہو تو رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے، بے قراری آ جاتی ہے، بالکل رہا نہیں جاتا۔ اچھا بلال اگر آ گئے ہو ایک مرتبہ اذان کہہ دو، مجھے میرا بابا یاد آ جائے، ہاں وہ ساری یادیں تازی ہو جائے۔ اے بلال ایک بار اذان کہہ دو۔ جناب بلال نے کہا نہیں بی بی، میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب اذان نہیں، رسول اللہ کے بعد اذان کہنا میں نے چھوڑ دیا۔ اے بلال ایک بار کہہ دو میں سیدہ کہہ رہی ہوں۔ اچھا شہزادی اگر آپ کی فرمائش ہے تو لوگ کہہ دیتا۔ بلال گلدستہ اذان پر گئے، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج شہزادی کو بابا یاد آ گیا، ان کا وضو کا کرنا، رضا ہونا، مسجد کے لیے تیار ہونا، وہ ہنگامے لگانا۔ شہزادی کو اپنا بابا یاد آنے لگا، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے شہزادی بے ہو، فضا دوڑی دوڑی آئی۔ اے بلال اب کس کے لیے اذان کہہ رہے ہو؟ ارے سیدہ بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی یہ مدینہ ہے، یہاں تو سارے چاہنے والے کچھ موجود، علی موجود، حسنین موجود، زینب ام کلثوم، حفصہ موجود، لیکن آپ سے غش آ گیا بے ہو۔ ارے کربلا کے بن میں، دشت کربلا میں ایک اذان علی اکبر نے دی، کیسے ام لیلا نے برداشت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہرحال اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسو کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ان کی جائز دلی حاجات کو بھر لا۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ ایران، عراق، سیریا، لبنان، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان ممالک کی حفاظت فرما، دشمنوں کے ہر حملے کو خود انہی کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع میں بیوی کے روضے کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ علماء اکرام، مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار۔